ہم نے جناب قمیر ابن زیاد نخعی کی تعلیم فرمایا تھا اور انہی کے نام سے دعا مشہور ہو گئی۔ یہ دعا نیمہ شعبان اور شب جمعہ پڑھنے کی بہت تاکید کی گئی ہے اور اس دعا کے پڑھنے کے بہت سارے فوائد بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے کچھ فوائد یہ ہیں کہ دشمنوں کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے، رزق میں برکت و وسعت کے لیے اور گناہوں کی بخشش کے لیے بے حد مفید ہے۔ شروع کرتے ہیں دعا کو، اور یقیناً ہم ہر لمحہ ہر لہجہ اپنے پروردگار کے سامنے ہیں۔ وہ ہماری تمام حرکات و سکنات کو دیکھتا ہے، جانتا ہے، اور ہمارے دلوں میں جو کچھ موجود وہ بھی باخبر ہے۔ اللہ تعالی سے اس دعائے قمر کے وسیلے سے ہم مناجات کرتے ہیں۔ اللہم انی اسألک برحمتک التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس مل پڑھیں گے یا نور یا قدوس یا نور یا یا اول الاولین و یا آخر الاخرین۔ خدایا میرے وہ تمام گناہ معاف کر دے جو امن و عصمت کو تار تار کر دیتے ہیں، جو دامن عصمت کو تار تار کر دیتے ہیں۔ خدایا میرے وہ تمام گناہ معاف کر دے جو نزول عذاب کا باعث ہوتے ہیں۔ خدایا میرے وہ تمام گناہ معاف کر دے جو نعمتوں کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ خدایا میرے وہ تمام گناہ معاف کر دے جو دعاؤں کو تجھ تک پہنچنے سے روک دیتے ہیں۔ خدایا میرے وہ تمام گناہ معاف کر دے جو امیدوں کو منقطع کر دیتے ہیں۔ خدایا میرے وہ تمام گناہ معاف کر دے جن کے سبب مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ خدایا میرے وہ تمام گناہ معاف کر دے جن کا میں نے ارتکاب کیا ہے، اور میری ان تمام خطاؤں سے درگزر کر جنہیں میں بھولے سے بجا لایا ہوں۔ بار الہا میں تیری یادوں کے سہارے تیرا تقرب چاہتا ہوں، اور اس وسیلے سے تیری شفاعت کا امیدوار ہوں، اور تیرے جود و کرم کا واسطہ دے کر تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ مجھے اپنا قرب عطا کر۔
ادائے شکر کی توفیق دے اور اپنی یاد میرے دل میں راسخ کر دے۔ بارے الہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں سب کی مانند جو مجھے یوم قاد فرما بردار عاجزی کرنے والا ہو کہ تو میری بھول چوک کو معاف کر دے اور مجھ پر رحم فرما، اور یہ کہ تو اپنی تقسیم پر مجھے راضی اور قانع ہر حال میں صابر و شاکر رکھ۔ بارے الہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس شخص کی مانند جس پر پاپوں کی شدت ہو اور جو مصیبت و تنگدستی کے بعد اپنی حاجات تیرے حضور پیش کر رہا ہو، جو تیرے جود و کرم کا زیادہ خواہش مند ہو۔ بارے الہ تیری سلطنت عظیم ہے اور تیرا رتبہ اعلیٰ ہے، تیری تدبیر مخفی ہے، تیرا حکم ظاہر و باہر ہے، اور تیری قاہری غالب ہے، اور تیری قدرت جاری و ساری ہے، اور تیرے اقتدار سے فرار ناممکن ہے۔ بارے الہ میرے گناہوں کو بخشنے والا، میرے عیوب پر پردہ ڈالنے والا، اور میرے کسی برے عمل کو اچھے عمل سے بدلنے والا، تیرے سوا کوئی نہیں، تیرے سوا کوئی اور معبود نہیں، تو پاک اور منزہ ہے، اور میں تیری حمد و توصیف کر رہا ہوں۔ میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا ہے اور اپنی نادانی کے سبب جرأت کی ہے، اور تیرے سابقہ نگاہ کرم اور تیرے احسانات نے مجھے مطمئن کر رکھا ہے۔ اے اللہ، اے میرے مولا، تو نے میری انگنت برائیوں پر پردہ ڈالا ہے اور بے شمار سب بلاؤں کو تو نہیں ٹالا ہے، اور لاتعداد لغزشوں سے مجھے تو نہیں بچایا ہے۔ وہ تو ہی ہے جس نے بہت سی ناپسندیدہ باتوں اور مصیبتوں کو مجھ سے دور کر دیا، اور کتنی ایسی خوبیاں ہیں جن کا میں اہل تھا لوگوں میں مشہور کر دی۔ اے اللہ، میری آزمائش بہت قریب ہے اور میری بدحالی حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے، میرے اعمال خیر کی تعداد بہت کم ہے، اور میری خواہشات کی زنجیروں نے مجھے جکڑ کر بے دست و پا کر دیا ہے، میری کبیر امیدوں نے مجھے حقیقی منفعت سے محروم کر دیا ہے، اور دنیا نے جھوٹی تمناؤں کے ذریعے مجھے دھوکہ دے رکھا ہے، اور میرے نفس نے اپنی خیانت اور ٹال مٹول کے ذریعے مجھے بلے دے دیا ہے۔ اے میرے آقا، تیری عزت کے واسطے سے میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ میری بدعمالیاں اور بد کرداریاں میری دعاؤں کو تجھ تک پہنچنے سے نہ روکے، اور میرے جن رازوں سے تو مطلع ہے انہیں ظاہر کر کے مجھے رسوا نہ کر دو۔ ان اعمال کی سزا دینے میں اجرت سے کام نہ لے جنہیں میں نے تخلیے میں انجام دیا ہے، جیسے میرے برے افعال، میری بد کرداری، میری دائمی کوتاہی اور جہالت، میری خواہشات کی کثرت اور میری غفلتیں، اور اے اللہ اپنی عزت کے تو بغیر مجھ پر ہر حال میں مہربانی کر، اور میرے جملہ امور میں اپنا لطف و کرم شامل فرما،
اے میرے معبود اور میرے پروردگار، تیرے سوا میرا کون ہے جس سے اپنی مصیبت کو دور کرنے اور اپنے امور پر نظر کرم کی درخواست کروں۔ اے میرے معبود اور میرے مولا، تو نے میرے لیے جو حکم صادر فرمایا ہے میں اس پر عمل کرنے کے بجائے خواہشات نفس کی پیروی کرنے لگا، اور میرے دشمن نے ان خواہشات کو جیسا سجا سوار کر پیش کیا، میں اپنے آپ کو محفوظ نہ رکھ سکا۔ آخر کار دشمن نے میری خواہشات کے سبب مجھے دھوکہ دے دیا، اور قضاء و قدر نے بھی اس کی معاونت کی۔ اس طرح میں نے تیرے مقرر کردہ بعض حدود سے تجاوز کیا، اور تیرے کچھ احکامات کی مجھ سے خلاف ورزی ہو گئی۔ ان تمام حالات میں تیری حمد و ثنا مجھ پر لازم ہونا بنی ہے، اور جس جس امر میں تیرا فیصلہ میرے خلاف ہوا ہے، اور تیرا جو بے گمراہ خواہش میرے لیے لازم ہوئی ہے، مجھے اس پر احتجاج کر کوئی حق نہیں پہنچتا۔ اور اے میرے معبود، میں تیری خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اپنی کوتاہیوں اور اپنے نظم ظلم ڈالنے کے بعد معذرت خواہ، شرمندہ، شکست دل، اپنے کیے پر نادم، بخشش طلب، تیری طرف رجوع کرنے والا، اقرار کرتے ہوئے تابع فرمان ہو کر، گناہ کا اقرار کر کے، اس لیے کہ جو گناہ مجھ سے غلط ہوا ہے اس سے بچ نکلنے کے لیے نہ تو کوئی راہ فرار پاتا ہوں اور نہ ہی کوئی پناہ گاہ ہے جس طرف میں اپنے معاملے میں رخ کروں، بجز اس کے تو میری معذرت کو قبول کر لے اور مجھ کو اپنے وسیع دامن رحمت میں داخل کر لے۔ یا اللہ، تو میری معذرت کو قبول کر لے اور میری شدت تکلیف پر فرما، اور میرے ان بندنوں کو کھول دے جنہوں نے مجھے جکڑ رکھا ہے۔ یا رب ارحم ضعفا بدنی، یا رب ارحم ضعفا بدنی، یا رب ارحم ضعفا بدنی۔ اے پروردگار، تو رحم فرما، میرے جسم کی کمزوری، میری کھال کی ناتوانی اور میری ہڈیوں کی ناطاقتی پر، اے وہ ذات جس نے میری تخلیق کی ابتدا کی، مجھے قابل ذکر بنایا، نیز میری تربیت کی، میری بھلائی کی اور میرے لیے غذا کی فراہمی کا انتظام کیا، بس تو میری مغفرت فرما۔ تجھے تیرے آغاز کرم کا واسطہ اور اس قدیمی احسان کا واسطہ جو تو نے مجھ پر روا رکھا ہوا ہے، اے میرے معبود، میرے سردار، میرے پالن ہو، کیا تجھ سے دیکھا جائے گا کہ میں جہنم کی آگ میں جلوں جبکہ میں تیری وحدانیت کا کلمہ پڑھ چکا ہوں، اور یہ کہ میرے دل کا محور تیری معرفت ہے اور میری زبان تیرے نام کی مالا جپ رہی ہے۔
اور میرا ضمیر تیری محبت پر مضبوطی سے قائم ہے۔ گناہوں کا صدق کے دل سے اعتراف کرنے کے بعد اور تیری بارگاہ ربوبیت میں گڑ گڑا کر دعا مانگنے کے بعد بھی کیا میں آتش جہنم میں جلایا جاؤں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس بات سے عربہ والا ہے کہ اس شخص کو برباد کر دے جسے تو نے پروان چڑھایا ہو، یا اسے اپنی بارگاہ سے دور کر دے جسے اپنا قرب عطا کیا ہو، یا اسے اپنی مرض سے نکال دے جسے تو نے پناہ بخشی ہو، یا اسے مبتلا غم چھوڑ دے جس کا خود ذمہ لیا ہو اور جس پر رحم فرمایا ہو۔ اور یہ بات میں کیسے مان لوں اے میرے سردار، میرے معبود اور میرے مولا، کہ تو آگ کو مسلط کر دے گا ایسے چہروں پر جو تیری عظمتوں کو مان کر سجدے میں گرے ہوئے ہیں، اور ان زبانوں پر جو تیری توحید کا صرف کے دل سے اقرار کر چکی ہیں اور اعتراف بے شکر کرتے ہوئے تیری مدح سرائی میں مطلوب ہے، اور ان دلوں پر جو تیرے معبود ہونے کو یقینی طور پر تسلیم کر چکے ہیں، اور ان ضمیروں پر جو تیری ہستی کے بارے میں علم حاصل کر چکے ہیں، جس کی وجہ سے ان میں خشوع کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے، اور ان اعضاء پر جو اطاعت گزاری کے ساتھ تیری عبادت کی حقیقی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور گناہوں کا اقرار کر کے مغفرت طلب کر رہے ہیں۔ اے رب کریم، نہ تو تیرے بارے میں ایسا گمان کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی تیرے فضل و کرم کے بارے میں ہمیں ایسی کوئی خبر دی گئی ہے کہ تو ایسے شخص کو جہنم کے حوالے کر دے گا۔ اے پروردگار، تو میری ناطاقتی سے واقف، میں دنیا کی معمولی مصیبتوں اور زحمتوں اور اہل دنیا پر جو سختیاں گزرتی ہیں ان کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، باوجود یہ کہ یہ آزمائش اور مصیبت وہ ہے جو عارضی اور چند روزہ ہے اور جس کی مدت کوتاہ ہے، تو بھلا میں کیسے برداشت کر سکوں گا آخرت کی سختیوں اور آزمائشوں اور اس میں ہونے والی بڑی مصیبتوں کو، جبکہ وہ ایسی مصیبت ہے جس کی مدت طولانی اور جس کا مقام دائمی ہے، جو گرفتار بلا ہوں گے ان کے عذاب میں کمی نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ وہ تیرے غضب، تیرے انتقام اور تیری خفگی کی وجہ سے ہوگا، جس عذاب کو نہ تو آسمان برداشت کر سکتا ہے اور نہ ہی زمین۔ اے میرے سردار، ایسی صورت میں میرا کیا ہوگا جبکہ میں تیرا ناتواں، ذلیل، حقیر، مسکین اور عاجز بندہ ہوں۔ اے میرے معبود، میرے پالنہار، میرے آقا اور میرے مولا،
میں کن کن باتوں کے لیے تجھ سے شکوہ کروں اور کس کس امر پر نالا و شیون کروں. عذاب کی دردناکی اور اس کی شدت پر یا مصیبتوں کے سلسلہ قرار اور تو لانی مدت پر. بس اگر تو نے عذاب دینے کے لیے مجھے اپنے دشمنوں کے ساتھ رکھ چھوڑا اور مجھے لوگوں کے ساتھ اکٹھا کر دیا جو تیری سزاؤں کے حقدار ہیں اور مجھے اپنے محبوب بندوں اور اپنے اولیاء سے جدا کر دیا. فرض کر لے کہ ایسا ہو جائے تو اے میرے معبود، میرے آقا، میرے مولا، میرے پالنہار، اگر میں تیرے عذاب پر بھی صبر کر لوں تو تیرے فراق پر صبر کرنا میرے بس میں نہیں. اور اسی طرح اگر میں آتش جہنم کی حرارت کو بھی برداشت کر لوں تو تیری نظر کرم کی محرومی کو کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ تو ہی فیصلہ کر، میں جہنم میں کیسے ٹھہر سکتا ہوں جبکہ مجھے تیرے عفو درگزر کی امید ہے. بس تیری عزت کی قسم ہے میرے آقا، میرے مولا، میں سچی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، اگر تو نے میری قوت گویائی کو باقی رکھا تو میں جہنم کے درمیان تجھے اس طرح گڑ گڑا کر پکاروں گا جس طرح امیدوار کرم پکارا کرتے ہیں، اور میں تیرے حضور اسی طرح نالا و فریاد کروں گا جس طرح فریادی آہو پکار کرتے ہیں، اور میں تیرے فراق میں اسی طرح بہاؤں گا جیسے بچھڑنے والے آنسو بہایا کرتے. میں تجھے ہر جگہ آواز دوں گا، اے مومنوں کے ولی، یا ولی المؤمنین، یا غایۃ آمال العارفین، یا غیاث المستغیثین، یا غیاث المستغیثین، یا غیاث المستغیثین، یا حبیب قلوب الصادقین، ویا الہ العالمین. ابدراک سبحانک یا الہی فبحمدک تسمع فیہا صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاقت عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يدج إليك دجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك یا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلم من علمك أم كيف تظلم النار وهو يحمل فضلك ورحمتك أم كيف يهلك نهيبها. یا اسے آگ کے شعلے کیسے جلا سکتے ہیں جبکہ تو اس کی آواز کو سن رہا ہے اور اس کے مقام کو دیکھ رہا ہے. یا جہنم کی مصیبتیں اس تک کیسے پہنچ سکتی ہیں جبکہ تو اس بندے کی ناتوانی سے باخبر ہے. یا وہ طبقات جہنم میں
کس طرح مضطرب رہے گا جبکہ تجھ کو اس بندے کی صداقت کا یقین یا عذاب کے فرشتے اسے کیسے صبر و توبیخ کر سکیں گے جبکہ وہ تجھے یا رب کہہ کے پکار رہا ہوگا. یا ایسا کیوں کر ممکن ہے کہ جو جہنم سے آزادی کی تجھ سے آس لگائے ہو تو اسے جہنم میں ہی پڑا رہنے دے. نہیں تیری نسبت ایسا گمان نہیں کیا جا سکتا اور نہ تیرے کرم کے بارے میں ایسی شہرت ہے اور نہ ہی یہ سلوک اس نیکی اور احسان کے مشابہ ہے جسے تو عقیدہ توحید رکھنے والوں سے روا رکھتا ہے. اس لیے میں کامل یقین کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ اگر تو نے فیصلہ نہ کر لیا ہوتا اپنے منکرین کو عذاب دینے کا اور اپنے مخالفین کے لیے دائمی جہنم کا نافذ نہ کر دیا ہوتا تو یقیناً تو مکمل طور سے آتش جہنم کو سرد کر دیتا اور اسے باسلامت بنا دیتا اور پھر کسی فرد کا مسکن و ٹھکانہ جہنم نہ ہوتا. لیکن پروردگار تیرے اسماء مقدس کی قسم تیرے اسماء مقدس سے تو نے یہ قسم کھا رکھی ہے کہ تو تمام کافروں سے جہنم کو بھر دے گا قوم کا تعلق جنوں سے ہو یا انسانوں سے اور اپنے مخالفوں کو ہمیشہ کے لیے اس میں رکھے گا. تیری حمد و ثنا عظیم ہے. تو نے اپنے بندوں پر جو احسان و لطف کرتے ہوئے پہلے ہی اپنی کتاب میں یہ فرما دیا تھا. کیا جو مومن ہے وہ فاسق جیسا ہو سکتا ہے؟ یہ دونوں ہرگز برابر نہیں ہو سکتے. الہی و سیدی فاسألک بالقدرت التي قدرتها وبالقضية التي حكمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة. میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ تو بخش دے اسی شام اور اسی لمحے وہ تمام خطائیں جن کا میں نے ارتکاب کیا ہے، وہ تمام گناہ جو مجھ سے سرزد ہوئے ہیں، ہر وہ برائی جسے میں نے چھپایا ہے، ہر وہ نادانی جنہیں میں نے عملی جامہ پہنایا ہے، چاہے وہ خفیہ ہو یا علانیہ، پوشیدہ ہو یا ظاہر، اور ہر وہ برائی جسے ضبط تحریر میں لانے کے لیے تو نے کرامن کاتبین کو حکم دیا ہے، جنہیں تو نے مامور کیا ہے کہ وہ میرے ہر عمل کو ثبت کرتے رہیں اور میرے اعضاء کے ساتھ ساتھ انہیں بھی میرے اعمال کا گواہ قرار دیا ہے. ان کے علاوہ تو خود بھی میرے اعمال کا نگران اور نگہبان ہے، اور ان باتوں سے بھی باخبر ہے جو ان فرشتوں کی نظروں سے مخفی رہ گئی ہیں، جن باتوں کو تو نے اپنی رحمت کے سبب پوشیدہ رکھا ہے اور اپنے کرم کے باعث جن پر پردہ ڈال دیا ہے. اور اے اللہ مجھے بھرپور حصہ دے ہر اس بلائی میں سے جسے تو نے نازل کیا ہے، اور اس احسان میں سے جسے تو نے ہمیں نوازا ہے، اور اس نیکی میں سے جسے تو نے نشر کر دیا ہے،
ہر اس رزق میں سے جسے تو نے وسعت دی ہے، ہر اس گناہ سے جسے تو نے معاف کر دیا ہے، ہر اس غلطی سے جس کی تو نے پردہ پوشی کی ہے۔ اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، مجھے پڑھیں گے یا ربی یا ربی یا رب یا ربی یا ربی یا یا ربی یا رب۔ اے میرے معبود، میرے آقا، میرے مولا اور میری جان کے مالک، اے وہ ذات جس کے ہاتھ میں میری تقدیر ہے، اے وہ ذات جو میری پریشانی اور بے چارگی سے بخوبی واقف ہے، یا خبیرم بفقری وفاقتی یا ربی یا ربی یا رب یا ربی یا ماشاءاللہ اپنا قبول کرے یا ربی یا ربی یا رب اسألک بحقک وقدسک وعظیم صفاتک واسمائک ان تجعل اوقاتی من اللیل والنہار بذکرک معمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه موكلي یا من الیہ شکوت احوالی یا ربی یا ربی یا رب یا ربی ماما جان قبول ہو جائے یا ربی یا ربی یا اپنی ذات کے لیے میرے اعضاء کو کبھی بنا دے، فرائض کی بجاوری کے لیے میرے پہلوؤں کو توانا اور باندھ کر دے، اور مجھے توفیق عطا کر کہ تیرا خوف میرے دل میں رہے اور میں ہمیشہ تیرے اطاعت میں سرگرم عمل رہوں، یہاں تک کہ اپنی زندگی میں پہلے لوگوں کی طرح تجھ تک رسائی پا سکوں اور تیری طرف جانے والوں سے آگے نکل جاؤں اور تیرے شہداؤں میں شامل ہو کر تیری قربت کا خواہاں رہوں اور تیرے مخلص بندوں کی طرح تجھ سے قریب تر ہو جاؤں اور صاحبان یقین کی طرح میں اپنے اندر تیرا خوف پیدا کر لوں اور مومنین کرام کے اجتماع کے موقع پر میں بھی تیری بارگاہ میں حاضر رہوں۔ یا جو بھی میرا برا چاہے تو اس سے نمٹ لے اور جو بھی مجھے فریب دینا چاہے تو اس کے فریب کا منہ توڑ جواب دے دے اور مجھے اپنے بہترین بندوں میں سے قرار دے جو تیرے نزدیک بختیور ہیں اور جو شرف و منزلت کے اعتبار سے تیری بارگاہ میں سب سے زیادہ نزدیک ہیں۔
اور جو تیرا قرب حاصل کرنے والوں میں مخصوص ترین افراد ہے، کیونکہ یہ رتبہ تیرے کرم کے بغیر ممکن نہیں، اور تو اپنی شان کریمی سے مجھ پر فضل کر اور مجھ پر اپنی شان مہربانی فرما، اور اپنی رحمت سے میری حفاظت فرما، اور میری زبان کو اپنے ذکر میں گویا رکھ، یعنی میری زبان پر ہر دم تیرا ہی ذکر ہو، اور میرے دل کو اپنی محبت کا اسیر بنا دے، اور میری دعاؤں کو حسن قبولیت دے کر مجھ پر احسان کر، اور میری لفظوں سے درگزر کر، اور میرے گناہوں کی مغفرت فرما۔ وَإِنَّكَ قَضَيْتَ عَلَىٰ عِبَادِكَ بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة، فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي۔ چونکہ تو نے اپنے بندوں پر عبادت فرض کی اور انہیں دعا مانگنے کا حکم دیا ہے اور قبولیت دعا کی ضمانت دی ہے، تو اسی وجہ سے اے میرے پروردگار میں نے تیرا رخ کیا ہے اور تیری جانب دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے ہیں۔ تجھے اپنی عزت کا واسطہ ہے، میری دعا کو قبول کر لے، اور میری دعائیں اور میری مرادیں برلا، اور تیرے فضل و کرم سے مجھے جو توقع ہے اسے منقطع نہ ہونے دے، اور جنوں اور انسانوں میں سے جو بھی میرے دشمن ہوں مجھے ان سے محفوظ رکھ۔ یا سریع الرضا، یا سریع الرضا، یا سریع الرضا، یا سریع الرضا۔ اے اپنے بندوں سے جلد راضی ہو جانے والے، اپنے اس بندے کو بخش دے جس کے پاس سوائے دعا کے اور کوئی سرمایہ نہیں۔ یقیناً تو جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، تو اپنی مرضی کا مالک ہے۔ اے وہ ذات جس کا نام دوا ہے اور جس کا ذکر شفا ہے، جس کی اطاعت ہر ایک سے مستغنی کرنے والی ہے، اس پر رحم کر جس کا سرمایہ صرف امید ہے اور جس کا ہتھیار گریہ و بکا ہے۔ اے بھرپور نعمتوں سے نوازنے والے، عزیزان محترم دیکھے ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ نعمات عطا کی ہیں جو ہم نے اس سے نہیں مانگی تھی۔ جن نعمات کی ہمیں ضرورت تھی اس سے ہمیں پہلے سے عطا کر دی، اور ہم ان نعمتوں کا جتنا شکر ادا کرنا چاہیں ادا نہیں ہو سکتا۔ اے بھرپور نعمتوں سے نوازنے والے، اے ہر بلا مصیبت کو دور کرنے والے، اے تاریکیوں سے ڈرنے والوں کے لیے نور ہدایات، اے سالم جسے سکھایا نہیں گیا، تو رحمت نازل فرما محمد و آل محمد علیہ السلام، اور میرے ساتھ وہ سلوک کا جو تیری شان کبریائی کرتا، اور رحمت نازل فرما اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بابرکت ائمہ علیہ السلام پر جو رسول علیہ السلام ہیں، اور ان سب پر انگنت رحمتیں نازل فرما، اور محمد
صل على محمد وآل دعا قبیل کے وسیلے سے ہم تجھ سے متمسل نہیں کچھ کرنے دیں. اے میرے پروردگار، اے ہمارے مالک، اے وہ ذات جس کا بزرگ میدان ہے میرے مالک. علیہ السلام ہم سب کے تمام جائز حاجات کو پورا فرما. کتنے حاضرین یہاں موجود ہیں ان سب کی تمام شرعی حاجات کو پورا فرما. ہم سب کے تمام آدمی کو فرما. اے میرے پروردگار، اے ہمارے جسم جان کے مالک، تمام حاجات کو قبول فرما، دعائیں قبول فرما، اپنی آخرت ہم سب کو ان کے والد صاحب کا مجموعہ دربا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمین یا رب العالمین. انسان محترم، اس موقع پر ایک نوحہ پڑھنے کے لیے چاہتے ہیں. جب مجھے آپ کے ہمارا اس موقع کو پڑھ کے تو کچھ رونا چاہتے ہیں اور اس رونے میں اپنے پروردگار سے التجا کریں گے اپنی کو آگے کو بڑھ جائے. جب مجھے آپ کے ہمارا ہر تماچے سکینہ، ہر تماچے سکینہ نے پکارا بابا. جب مجھے آپ جب مجھے آپ کے مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے، مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے. میں نے سرشن سے مانگا تو تمہارا بابا. مجھے آپ کے مجھے آپ وہ جو دنیا آپ نے تحفے میں مجھے بخشے تھے، وہ جو دنیا آپ نے تحفے میں مجھے بخشے تھے، ان کو بے دردی سے ظالم نے اتارا بابا. مجھے آپ کے خاطر جب مجھے آپ کے خاطر آپ کے سینے پہ آرام سے سونے والی، آپ کے سینے پہ آرام سے سونے والی، تو کہ اقساط پہ کرتی ہے گزارا بابا. مجھے آپ کے خاطر ہے بابا، جب مجھے آپ کے خاطر
نوکے نیزہ پہ اسے دیکھوں تو دیکھوں کیسے، نوکے نیزہ پہ اسے دیکھوں تو دیکھوں کیسے، میرا اصغر تھا مجھے جاتے بھی پیارا بابا، جب مجھے آپ کے خاطر جب مجھے آپ کے ساتھ رہباروں کے دوڑایا گیا ہے مجھ کو، ساتھ رہباروں کے دوڑایا گیا ہے مجھ کو، چور زخموں سے بدن میرا ایسا بابا، مجھے آپ کے قابل متوجہ پر محمد علی محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، بردگاہ نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔